ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہ زیب جیلانی. میرے ساتھ موجود ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. پاکستان کے مایہ ناز اداکار، ہدایت کار اور انگریزی اور اردو تھیٹر کا بڑا نام ضیاء محی الدین صاحب انتقال کر گئے. انہیں آج کراچی میں سپرد خاک کیا گیا. آج ہم پروگرام میں ان کے فن، ان کی فلموں، ان کے کام پر تفصیلاً بات کریں گے وسعت اللہ خان کے ساتھ. اس کے علاوہ پنجاب میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ضلع ننکانہ صاحب میں کس طرح توہین مذہب کے ایک ملزم کو تھانے میں اندر جا کر ایک ہجوم نے بے ایمانہ تشدد کر کے قتل کیا. یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے. اور پاکستان کے جو سائبر کرائم ہے، جو کالے قانون ہے، اس کے تحت ایک نیا شکار FIA ڈھونڈ رہی ہے. ان کا نام ہے PTI کے جو سابق وزیر ہیں، وزیر خزانہ شوکت ترین. ان پر بغاوت کا مقدمہ کیا گیا ہے. اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. لیکن آغاز عمران خان صاحب کے تازہ بیان سے. آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں ان کا انٹرویو VOA نیوز کے ساتھ جو کل نشر ہوا، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے تقریباً بھرپور انداز سے اپنا ہی بیانیہ جو انہوں نے ایک سال پہلے بنایا تھا کہ ان کو جو حکومت نے نکالا گیا وہ امریکی سازش تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ امریکہ کا اس میں عمل دخل نہیں تھا، جو کچھ کیا وہ جنرل باجوہ نے کیا. تو باتیں اس میں کئی ہیں. ایک چیز کا فیصلہ اگر کر لیں ہم کہ یہ جو انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ امپورٹڈ معاملہ نہیں تھا، یہ ایکسپورٹڈ معاملہ تھا. میں اپنی سہولت کے لیے انگریزی کا اردو میں ترجمہ کر لیں اپنے لیے. ہاں کر لیں، ویسے اس پہ سب ٹائٹلز چل رہے ہیں. اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو جسٹ ہے اس کا، کہ جنرل باجوہ نے آپ کو کہا تھا کہ عمران امریکہ مخالف ہے. پھر سوال یہ ہوا کہ اگر آپ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو پاک امریکہ تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد ذاتی انا پہ نہیں ہوتی، ملک قوم کا مفاد دیکھا جاتا ہے. پاکستانی عوام کا مفاد امریکہ سے اچھے تعلقات میں ہے، کیونکہ امریکہ سپر پاور اور ہمارا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے. اب جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، امریکہ نے پاکستان سے نہیں کہا تھا کہ عمران خان بلا بلا بلا، بلکہ نئے شواہد جو سامنے آئے ہیں ان کے مطابق جنرل باجوہ نے امریکیوں سے کہا تھا کہ میں یعنی عمران خان امریکہ مخالف ہوں. تو یہ وہاں سے امپورٹ نہیں ہوا تھا پورا ڈرامہ، بلکہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوا تھا. جی بالکل. اچھا، میں نے جب پہلے سنا تو پہلے تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، مجھے تھوڑی سی تشویش بھی ہوئی، مطلب ان سپورٹرز کے لیے کہ وہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ہیش ٹیگز، چلے ہیش ٹیگز ہوئے تو لوگوں نے باقاعدہ اسٹکر لگائے ہوئے اپنی گاڑیوں پہ. اب کیا اس کو امپورٹڈ کو رب آؤٹ کر کے ایکسپورٹڈ حکومت ہے، ایکسپورٹڈ حکومت نامنظور. اب ظاہر ہے بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جاتی کرتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا ایک اندیشہ دیا کریں جب بیانیہ شفٹ ہو رہا ہو. میں شفٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں یو ٹرن کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. بہت کھنچ بھی کیا ہے، لوگ پھر ناراض ہو جاتے ہیں بلا وجہ. تھوڑی سی کرونالوجی سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں نا اس کی. اچھا، پہلی دفعہ جب وہ یوں لہرایا گیا تھا، پتہ نہیں وہ سائفر تھا کیا تھا، 27 مارچ پر، ٹھیک ہے، کہ یہ ہے ہمارے پاس بڑی سازش ہو رہی ہے جی. اچھا، اس کے بعد پھر پتہ لگا کہ پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جو سازش تھی نا، یہ مجھے پتہ لگا مارچ 7 سے ایک دن پہلے، مطلب 6 مارچ 2022 کو، جب یہ نو کانفیڈنس موشن فائل ہو رہا تھا. پھر جون میں اگر ہم آ جائیں، پھر بیچ میں ساری چیزیں چلتی نہیں، کیا ہم آپ کے غلام ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، تو پہلے سے چل رہا تھا، وہ دوبارہ سامنے آیا. اور پھر جون میں پیئرز مورگن صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو 6 مہینے پہلے سے پتا تھا، ہمیں تو پہلے سے ہی سب کچھ پتا تھا، ہم نے ایکسپوز اس وقت کیا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈیریل کرنے کے لیے ایک پوری چیز تھی کہ کیونکہ جنہوں نے میرے خلاف ووٹ کیا ہے وہ اس سازش کا حصہ ہیں، چنانچہ یہ ساری، تو which was obviously an attempt to violate the laws. ٹھیک ہے. پھر سپٹمبر میں پھر اسی سال ایک آڈیو لیک آتی ہے. 1000 بار سن لی، ایک اور بار ضرور سنا دے ذرا آڈیو لیک. اچھا، اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا، جی کھیلنا ہے، ہم نے بڑا مشہور نام نہیں لینا ہے، لیکن نام نہیں لینا، ہم نے کھیلنا ہے. اور پھر نومبر میں، پھر اسی سال نومبر میں جب فائنینشیل ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا، وہ پہلے آپ کو ایک لائٹ آن ہوئی تھی کہ یار اب تھوڑی سی نا چیزیں ہلکی پھلکی تبدیل ہونے والی ہیں، اور جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے سگنل تھا کہ سر اب
تھوڑا سا نئی جو لائن اینڈ لینتھ ہے نا اس پر آ جائیں. جب کہا گیا تھا کہ جی دیکھیں ہوا جو ہوا سو ہوا, میں نے اب مٹی پاؤ جی, اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. مطلب میں امریکہ کو مورد الزام نہیں کر رہا تازہ ترین انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو والا سائفر بہرحال ایک حقیقت ہے, لیکن یہ ماضی کا حصہ ہے. پاکستان کا مفاد ہے کہ امریکہ سے بہتر تعلقات ہونے چاہیے. اچھا بالکل ہونے چاہیے, یہ بات ظاہر ہے ہمیں مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر میں یہ بات ہمیں نہیں پتا تھی. جب آپ نے باقاعدہ نہیں, جب آپ نے باقاعدہ اب دیکھو, اب میں اوکے لیٹس گیو کمپلیٹ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ, ٹھیک ہے, اس وقت آپ کو یہ بتایا گیا, آپ کا یہ خیال تھا کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے. اب آپ کے ذرائع نے آپ کو بتایا ہے, اب کون ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ جی اصل کیونکہ انہوں نے کہا اب جو معلومات سامنے آ رہی ہیں, تو میں نے کہا ایسی کیا معلومات سامنے آئی ہیں. یہ اب اس میں ایک جواب سے سوال نکلتے ہیں نا کہ امریکہ کو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ سر یہ آپ کے خلاف ہے. امریکہ کے پاس میں نے سنا ہے کہ کافی کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی ہے شاید پوری دنیا میں, اور ان کو پہلے سے ہی شاید پتا ہے, مطلب ان کو شاید اس چیز کا انتظار نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ آ کے انہیں کہے کہ یار یہ بندہ نا گھر کے اندر نا تمہیں دن رات گالیاں دیتا ہے, ایسا ہے. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے بیان سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو امریکن CIA ہے وہ ایک فلاحی ادارہ ہے, وہ باجوہ کو کال کرتی ہے, جو ہے خیرات ویرات بانٹنا ہے, اور باجوہ جو ہیں وہ ان کے لیے تھے, اور انہوں نے کہا ہوگا CIA کے ڈائریکٹر کو کہ ایک گل کسی ہور نوں نہ دسی, عمران خان جڑا ہے نا تواڈے بہت خلاف ہے, تب جا کے امریکیوں کو پتہ چلا. تو پھر یہ لاجک ہے آج کا, رائٹ. اب جہاں تک ان کی اور جنرل باجوہ کی جو بات ہے نا یار, ویسے یہ جو سین ہو رہا ہے نا ان کے ساتھ, یہ میں نے اکثر فیس بک پہ دیکھا ہے, پتہ ہے آپ کو, کہ شادی ہوئی ہوتی ہے نا, شادی کے دوران دونوں پکچرز پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, مائی بیوٹیفل مائی لولی ہسبینڈ, مائی بیوٹیفل وائف. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ دونوں کا افیئر چل رہا تھا کسی اور کے ساتھ, اور پھر طلاق کے بعد جو چیزیں کھلنے لگ جاتی ہیں نا یار, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ شہباز شریف کے زیادہ قریب تھے اور وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جا کے ملتا تھا اس سے. دیکھیں مطلب یہ ہم ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی فیصلے ہوتے تھے پہلے باجوہ کلیئر کرتے تھے, تو اس کے بعد ہمارے نام سے وہ فیصلے چلتے تھے, تو میں کیا کرتا. اچھا خان صاحب شاید یہ دیکھیں نا, وہ چاہ رہے تھے کرتے کہ بات کے میں بس ایک مختصر جواب دینا چاہ رہا ہوں. جب یہی بات ہوئی تھی تو خان صاحب کی ایک سپیچ ہے, اب انفارچونیٹلی کلپ نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا, جس میں کہا تھا کہ جی آپ میرے خیال نواز شریف کے بارے میں کہ جی آپ کے اگر پاور میں کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے جرنیل, میں تو اس کو اسی وقت فارغ کر دیتا. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر نہیں ہوا, کیونکہ اس وقت وہ جمہوری اور آپ کے سپورٹر باجوہ تھے, وہ برے والے باجوہ نہیں تھے جو طلاق کے بعد پھر نام سامنے آئے تھے. جی آپ وہ پکچر دکھا دینا کہ پہلے کیا کتنا زبردست ایک ایکویشن تھا, اور وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ جب ہم ساتھ چل رہے تھے تو ہم نے کووڈ کا مقابلہ کیا, ہم نے پتہ نہیں کون چیزوں کا اتنا پیار محبت, مطلب میں نے تو کبھی کسی آرمی چیف کو نہیں دیکھا کہ کسی پرائم منسٹر کے ساتھ اتنی محبتیں ہوں, اتنی قربتیں ہوں. تو میرے حساب سے تو جو میں تو کہوں گا کہ اٹس مدر آف آل ناسٹی بریک اپ. میں تو کہتا ہوں بڑی ٹریجڈی ہے یار, اس میں روز خان صاحب بول رہے ہیں, اور باجوہ صاحب جو ہے وہ چاہتے بھی ہیں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. کبھی کبھی وہ جاوید چودھری صاحب سے بات کر لیتے ہیں, کبھی کسی سے بات کر لیتے ہیں. ابھی وہ کس سے بات کی؟ آفتاب سعید صاحب. آفتاب سعید. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جب سے باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے تو خان صاحب کھل کے ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اس سے پہلے تک تو وہ تھوڑا سا پھر بھی لحاظ رکھ رہے تھے, کبھی میر جعفر, کبھی میر صادق, کبھی وہ کہتے تھے چوکیدار, کبھی کچھ. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سب چیزیں باجوہ صاحب کے کھاتے میں ڈالیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب میں ان کا بھی سوچتا ہوں, ہمارے جو لوگ ہیں جو خان صاحب کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے عظیم لیڈر ہیں, کہ ان کو تو میرا خیال ہے کوئی ایشو نہیں ہوگا نا, زیرو, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ بولیں گے دیکھیں سیاست میں بدلتے حالات کے ساتھ موقع بدل جاتا ہے. سر 35 پنچر بھی ایک سیاسی بیان تھا, اگر یہ بھی ابھی فی الحال گھوم پھر کر بیکاز ایونچولی اس کا بھی اینڈ یہی ہونا ہے کہ یہ تو سیاسی. فی الحال آپ مجھے ان کا پرستار سمجھ لیں, ٹھیک ہے, آپ کا ٹھیک ہے. میرا موقف یہ ہے کہ یار جو کچھ بھی آتا ہے خان صاحب کے پاس جی وہ ویریفائڈ ہے یا ان ویریفائڈ ہے, لیکن خان اتنا ایماندار ہے کہ وہ جو بھی آتا ہے وہ سب آپ کے سامنے رکھتا ہے. اس زمانے تک یہ معلومات آ رہی تھیں کہ امریکہ جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ گیا ہے. اب یہ معلومات آئی ہیں کہ نہیں انہیں کو پیچھے پڑوایا گیا. تو یار یہ تو ایک ایماندار آدمی کی نشانی ہے نا, کہ وہ جو ہے جو بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے بیماری آنیسٹی سے رکھتا جائے. اب جیسے انہوں نے شوکت خانم جو ہاسپٹل ہے اس کے فنڈز کے بارے میں, وہ خواجہ آصف کے بارے میں جو حتیٰ عزت کا دعویٰ کیا ہے, اس میں انہوں نے نہایت ایمانداری سے کہا ہے کہ ہاں میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں
کہ 2008 میں جو شوکت خانم کی فنڈنگ ہوئی تھی اس میں سے $3 ملین ہم نے 2 آف شور کمپنیوں میں رکھوائے تھے, اور پھر 2015 میں وہی $3 ملین واپس شوکت خانم ہاسپٹل کے اکاؤنٹ میں آ گئے. اور اب اگر آپ یہ کہیں جی کہ یہ کیا ہوا, تو یہ تو آپ اس کے بورڈ سے پوچھیں, اس لیے کہ وہ تو اب خود مختار ہے, اس کا بورڈ ہے, یہ اس کے ڈیسیجن ہے. تو یار آنیسٹی کی تو داد دینی پڑے, آنیسٹی کی داد دینی چاہیے. فور سائٹڈنس, اگین میں بھی پرستار ہوتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے, اگر اس کا ایک یہ مطلب ہم نکال سکیں کہ آپ نے ادھوری اور انکنفرمڈ انفارمیشن کے اوپر اپنی تقریباً اپنی ملک کی ریلیشنز ود جن کو آپ خود مان رہے ہیں کہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے, گریٹسٹ پاور ہے, ان کو آپ نے بیسیکلی ڈیسٹیبلائز کیا ہے. پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. 35 پنکچر جو ہیں ان کے بارے میں جو کہا کہ جی خان صاحب یہ تو ٹریبونل نے کہہ دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, کہنے لگے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے الزام لگانا, یہ تو حکومت کا کام ہے. کہ وہ تو بھائی نجم سیٹھی اور اپنے نواز شریف پر لگایا تھا نا, یہاں پہ تو آپ نے پورے امریکہ کے اوپر لگا دیا, اور اس سے ٹینس ہو گئے تھے. اور مطلب آپ خود کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کی ساری ایکسپورٹس وہاں جاتی ہیں, ہماری ریلیشن شپس اس میں سفر ہوئی تھی. اب اگر ہم اس پہ بھی بات جائیں کہ اس وقت ان کا بلیف تھا کہ بالکل ایسا ہوا ہے کیونکہ کسی نے آ کے بول دیا, انہوں نے کہا کہ ہاں کیونکہ جو بھی آ کے مجھے کچھ کہہ دیتا ہے میں مان لیتا ہوں, رائٹ, ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس کی بنیاد پر آپ نے ایک پوری کیمپین چلائی اور آپ نے اگین لٹرلی اپنی فورن پالیسی کو داؤ پہ لگایا, جو ایک حقیقت ہے. آپ نے اپنی جو فورن آفس کی ورکنگ ہے اس پر بھی ایک سوالیہ نشان بنا دیا, کیونکہ اب کون امبیسڈر ایسے بھی چیز بھیجے گا. آنیسٹ سائفر, اگر اس میں جو بھی لکھا ہوا تھا اللہ جانتا ہے, میں نے نہیں پڑھا. اگر ان کو پتا ہے کہ وہ پھر لہرایا جائے گا اور پھر اس کے اوپر ایک اس طرح کی ڈیبیٹ ہوگی صرف کیونکہ آپ کو کسی نے کہہ دیا تھا, اب آپ کو پتا لگا ہے نہیں یار یہ تو باجوہ ہی ہے, اور پھر سازش اس کی, لیکن سازش کے باوجود ہوئی ہے, کیونکہ باجوہ صاحب نے بولا امریکہ کو CIA چیف کے کان میں یا جس کی کان میں, انہوں نے کہا اچھا اب ہم اس کو ٹائٹ کرتے ہیں. مجھے یہ نہیں لگتا, جتنا بھی ہم نے آبزرو کیا ہے خان صاحب کو, کہ ان کو کوئی آ کے کان میں یہ بات کہتا ہے. میرا اپنا بلیف یہ ہے کہ وہ بڑی تخلیقی صلاحیتیں رکھتے ہیں. وہ اگر چاہتے تو بہت اچھے فکشن رائٹر ہو سکتے تھے, کیونکہ فکشن رائٹرز کیا کرتے ہیں, پورا ایک چیزیں امیجن کرتے ہیں اور وہ بات کو بناتے جاتے ہیں جیسے وہ لکھتے جاتے ہیں, پلازیبل کرتے جاتے ہیں. جیسے ہم نے یہ ان کی آڈیو لیکس میں بھی سنا ہے, وہ خود انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اس پہ کھیلنا ہے, فلاں کا نام نہیں لینا ہے, یوں کرنا ہے ہمیں. سو ان کی یہ جو کریٹو صلاحیتیں ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کسی نے کان میں آ کے کہا تھا اور انہوں نے بلیو کر لیا. جب وہ تھے پرائم منسٹر نا, وہ جب یہ کافی باتیں کرتے تھے, انڈا مرغی ریلو کٹے پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے, وہ اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن جب ان کو ایک پورا ایک بیانیہ بنانا ہے کہ اب میرے اقتدار میرے ہاتھ سے جا رہا ہے, تو چونکہ وہ اس وقت ڈائریکٹلی فوج کو کنفرنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا جی سب سے دیکھو بات یہ ہے, بالکل آپ یہ کر لیتے ہیں اور اس پہ کھیلتے ہیں جب تک پھر ہم آگے دیکھیں گے, جب تک ہم, اور ایونچولی آپ کا صحیح ہے, سب کچھ باجوہ پہ ہی آنا ہے. یہ مکمل تھیسس نہیں ہے. کچھ باتیں وہ حقائق میں مبنی کرتے ہیں, کچھ حالت جذب میں کرتے ہیں, اور کچھ واقعی کوئی کان میں آ کے کہہ دیتا ہے. مثلا مجھے یاد ہے جب دھرنا چل رہا تھا نا اس دن والا, تو دھرنے کے 20-25ویں دن یا ستمبر کا مہینہ تھا, شیخ رشید نے ان کے کان میں تقریر کر رہے تھے, کان میں آ کے کچھ کہا, خان صاحب فوراً نیچے اتر گئے, اور پھر وہ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ ایمپائر انگلی اٹھانے والا ہے نا, یہ وہ ہے. تو یہ مکس چلتے بھی ہے. آخری ایک پوائنٹ ہے کہ ویسے مطلب ایک چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ خان صاحب سے سیکھنی چاہیے, اور ہر ایک بندے کو یہ فن آنا چاہیے کہ گیم یہ نہیں ہوتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہو, گیم یہ ہوتی ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہو. ہاں, کہ آپ کچھ بھی بولو اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ آپ کو بولنا چاہیے کہ دوسرا بندے کو یقین کرنے پر مجبور ہو جائے. مطلب کھیلنا ہے تو سنسیئرٹی کے ساتھ کھیلو, نہیں تو نہ کھیلو, اور اگر نہیں کھیلا جاتا تو پھر وقفہ ہی لے لو, وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور آپ کو پتا ہے آج کل گرفتاریوں کا موسم ہے. شہباز گل, فواد چودھری, اعظم سواتی اور شیخ رشید, غداری بغاوت, مطلب پوری مکس پلیٹ چل رہی ہے الزامات کی. اور لگ رہا ہے کہ اب اگلا نمبر سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کا ہے, کیونکہ FIA نے اب ان کے خلاف ایک FIR لکھ دیا, FIA کی FIR, جس میں ایک تو پیکا
प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट का दफा लगा है। गद्दारी तो जाहिर है आपको पता है लगती है, गद्दारी के बगैर तो केस नहीं बनता ना, मजा ही नहीं आता। बगावत भी और बगावत भी है, अब सॉरी बगावत नॉट गद्दारी, इश्तियाल अंगेजी। अच्छा अब क्यों, ये हम सबको पता है कि पिछले साल की बात थी ना, पिछले साल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब बात चल रही थी कि IMF के साथ मुज़ाकरात करने हैं, जो PDM की हुकूमत है, तो तरीन साहब के 2 ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आए, एक में जिसमें वो तैमूर झगड़ा साहब से बात कर रहे हैं और एक जिसमें वो मोहसिन लगारी साहब के, जो दोनों उस वक्त सूबाई वजीर खजाना थे जी, जी। अपने मुख्तलिफ सूबों के, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत क्लिप्स चली हैं, हो सकता है भूल गए हो, तो पहले ज़रा सुने कि झगड़ा साहब के साथ क्या बात हुई थी। हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले कि जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे ठीक है। मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ जी। तो बेसिकली मामला क्या था? मामला ये था कि लंबी 2 क्यों थी? वो कुछ अच्छा यू नो मैं क्या गैर पार्लिमानी अल्फाज, थैंक यू वेरी मच, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे। मैं हर दिन इस्तेमाल करता हूँ, मेरी फ़ोन कॉल्स तो सिर्फ 1-2 ही होगी लंबी चौड़ी। अच्छा मसला क्या था कि प्रोविंशियल सरप्लस जो वापस वफाक को जाना था, इन्होंने कहा था कि जी अब सैलाब आ गए हैं, इसका मतलब है कि हमें जवाज़ मिल गया है कि आप दोनों ख़त लिखें और ताकि वो IMF के साथ जो बातें चल रही हैं वो सैबोटाज हो जाएँ। अच्छा अब झगड़ा साहब ने तो कहा कि सर हाजिर, मैं तो इनफैक्ट उनके नंबर 2 को भी जानता हूँ, कोई पुराना मेरे पास लेटर हेड भी पड़ा हुआ है, मैं उस पर पेल दूंगा। मोहसिन लगारी साहब का थोड़ा सा मुख्तलिफ मौक़िफ़ था, आई थिंक वो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। नहीं, मासूमाना सवाल पूछा है, सुन ले। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने, और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें, और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट, और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? ये थोड़ी क्योंकि क्लिप भी लंबी थी तो आप देख सकते हैं कि 2 की मुद्दत शौकत तरीन साहब की 2 थी ना, शौकत तरीन, दोनों 2 हैं शौकत तरीन साहब की। मोहसिन लगारी साहब को मैं थोड़ा सा क्रेडिट देना चाह रहा हूँ कि यार कम से कम थोड़ा सा उन्होंने कहा कि यार हेलो बॉस, ये क्या करना चाह रहे हो यार। सवाल ये है कि ये फोन कॉल किसने रिकॉर्ड की, ये किसने लीक की, और फिर और अगर लीक हुई भी है तो इसका मुकदमा इन पे कैसे बन सकता है? क्योंकि इन्होंने अच्छा लीक करने की बड़ी अजीब बात है, लेकिन हाँ ओके राइट। मतलब मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था, ये जो पीका के जो FIR होती है ना, सुने बहुत ही इसमें मजा ही है। उसमें लिखा है कि ये जो आप गुफ्तगू फरमा रहे थे उससे बड़ा ये ख़तरा था कि माशरे में खौफ हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे और एक एनआरकी भी हो सकती है मुल्क के अंदर। लेकिन अब तो हम दोबारा ये बजा रहे हैं ना, हमने देखा कि कोई ऐसा, क्योंकि हमने 2 करके बजाया है ना यार। अगर हमने विदाउट 2 सुनते ना तो यकीनन खौफ है। अब मुकदमा करने की वजह यह है कि आज वो 6 महीने गुजर गए, IMF से चूंकि मामला जो है वो तकरीबन सेटल ही हो चुके हैं, लिहाजा कोई मज़ायक़ा नहीं है इन लोगों को पकड़ने में, मैं जहाँ तक समझा हूँ। दूसरे ये है कि ये ना FIA ने FIR काटी है, ना राना सनाउल्लाह ने FIA को कहा है। ये कोई हैं इन सबसे भी ज़्यादा ताकतवर एक साहब, उनके कहने पे ये FIR कटी है। नाम मैं पढ़ देता हूँ, बाकी फिर मैं आपसे पूछूंगा ये कौन साहब है। ये हैं कोई अरशद महमूद वल्द गुलाम सरवर, बिल्कुल, जिनके कहने पे शौकत तरीन के खिलाफ FIR कटी है।
اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ ارشد محمود ولد غلام سرور کون ہے؟ یہ ایک محب وطن پاکستانی ہے جن میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. محب وطن پاکستان اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ محب وطن پاکستانی ہونا کافی نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں جتنی ایف آئی آریں ہوئی ہیں پیکا کے خلاف یا دوسری جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی محب وطن کہیں سے آ جاتا ہے. لیکن یہ بغاوت والی باتیں آپ نے آئی ایم ایف ڈیل کو سابوتاژ کرنے کی تو 100% کوشش کی تھی نا یار, یہ تو کلیئر ہے نا. وقفہ لے لیں, لیکن ارشد محمود ولد غلام سرور کے بارے میں ذرا گوگل کرے کہ کون سا. ابھی میں نے کر لیا پہلے سے. اور اب جو خبر ہے وہ دراصل خبر نہیں ہے, وہ ایک ہمارے سماج کا نیو نارمل ہے. ہر ہفتے 2 ہفتے بعد اس طرح کی خبر پاکستان کے کسی نہ کسی کونے سے آ جاتی ہے. کبھی اس واقعے میں شدت ہوتی ہے اور کبھی کم شدت ہوتی ہے. یہ واقعہ ہے 11 فروری اب سے 2 دن پہلے کا بروز ہفتہ ننکانہ صاحب کا علاقہ ہے واربرٹن. وہاں فجر کی نماز کے بعد کچھ لوگوں نے باہر نکل کے دیکھا کہ مقدس اوراق جو ہیں وہ بکھرے پڑے ہیں, اور ان پہ جو ہے ایک خاتون کی اور ایک مرد کی تصویر ہے, اور ایک اس میں چھری لگی ہوئی ہے. عجیب و غریب سی صورتحال تھی. تو خیر لوگوں نے جو ہے اس پہ تلاش کرتے کرتے پتہ یہ چلا کہ کوئی وارث علی ہے, اس نے یہ حرکت کی ہے. وارث علی چھوٹا سا علاقہ ہے, اسے ڈھونڈ لیا گیا, مارا پیٹا گیا, کمرے میں بند کیا گیا. 15 پہ پولیس کو اطلاع دی گئی, پولیس آئی اور اسے تھانے لے گئی. مجمع ظاہر ہے کہ بڑھنے لگا کیونکہ مساجد میں اعلان شروع ہو گیا کہ کسی نے جو ہے مقدس کتاب کی توہین کی ہے, اور مجمع بڑھنے لگا. پھر ایک مذہبی سیاسی جماعت تنظیم ہے لبیک, اس کے 10 سے 15 لوگ آئے اور انہوں نے مجمع کو سنبھال لیا. مجمع تقریباً 800 کا تھا اور پولیس والے اس وقت تھانے میں 50 کے لگ بھگ تھے. تو انہوں نے ترغیب دی ان لوگوں نے, یہ جو ٹرینڈ ورکرز تھے, کہ تھانے کو ہی جلا دو, تھانے کو میں ہی گھس کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو اور ملزم کو باہر نکال کے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت پولیس بے بس تھی مجمع کے سامنے. تو انہوں نے کودے اندر, دروازہ کھولا, صدر دروازہ پھاٹک کھولا تھانے کا, اندر گھس گئے, توڑ پھوڑ کی گئی, اور وہ جو ملزم تھا جس کو پولیس بچانا چاہ رہی تھی اس کو گھسیٹ کے نکالا گیا اور لنچنگ کی گئی. لنچنگ کا ترجمہ سنگساری ہے یا کیا آئی ڈونٹ نو, لیکن بہرحال اس کو ہلاک کر دیا گیا. اچھا, یہ جو ہے دراصل سب سے پہلے یہ جو شکایت تھی 15 پہ فون کرنے کے لیے, وہ ایک مقامی شیعہ عالم ہے زاہد حسین کاظمی. انہوں نے اطلاع دی تھی کہ ایسا ایسا کچھ واقعہ ہوا ہے, کہ اس طرح کے جو ہیں صفحات بکھرے ہوئے ہیں. اچھا, جو وارث علی ہے اس کے پس پردہ جو کہانی یہ ہے کہ جو مرد جو اوراق کے ساتھ جس کی تصویر تھی اس کا نام تھا محمد بوٹا, اور جو عورت تھی وہ دراصل وارث کی بیوی کی تصویر تھی, اور اسی محمد بوٹا نے وارث کی شادی کروائی تھی اور شادی کے لیے 50,000 روپے کا خرچہ لیا تھا. لیکن پھر کوئی تصفیہ ہوا, کچھ ہوا, مطمئن ہوا یا نہیں ہوا, لیکن بہرحال یہ آپس میں دشمنی ہو گئی. وارث کا جو دوست ہے, وارث علی جو ملزم ہے, اس کا ایک دوست جو ہے رائے اکرام, بچپن کا دوست ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں سے اس کی ذہنی حالت خاصی ڈسٹرب تھی, اور پھر اچانک پتہ چلا کہ یہ واقعہ. اچھا, اس میں یہ بھی ایڈ کروں کہ ابھی حال میں ہی ان کو حارث کو جیل سے ریلیز کیا گیا تھا, کیونکہ 2019 میں ایک اور بلاسفیمی کا کیس اس کے خلاف رجسٹر تھا جس کے اسی طرح کا تھا, اسی طرح کا تھا. تو یہ بندہ ہے, اس کا ایک پیٹرن ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی ایک پیٹرن ہے, اور جو اب اگین میں مختلف جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے سالوں میں وہ میں گنوا سکتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب جانتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. گھوٹکی میں پچھلے سال ایک معذور انسان کو ڈوبا کے مار دیا, چنی گوٹ میں زندہ جلا دیا گیا. خوشاب کا آپ کو یاد ہی ہے, خوشاب کا تو بالکل اس سے ملتا جلتا ہے کہ ایک بینک گارڈ نے مینیجر کو قتل کیا اور کہا کہ جی یہ گستاخ رسول تھا, اور سب نکل گئے, اس کو اپنے کندھوں پر بٹھایا کہ سر تم تو ہیرو, اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں, اور پھر وہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہو گئے اور وہاں پہ باقاعدہ تقاریر. اور چنی گوٹ میں ایک ملنگ کو جو ہے زندہ جلایا گیا, اسی طرح دادو میں ایک, وہ اس طرح کے بہت ہیں. اچھا, اب یہ جو
ابھی کا جو واقعہ ہے یار، اس میں جو سب سے جو پیاری بات ہے وہ ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں، اور میں پیاری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان بچوں کے لیے یہ ایک یادگار آؤٹنگ رہے گی کہ ایک تو یہ تھانہ ہے. اچھا تھانہ میں آپ کے جو باپ چچے ہیں وہ تو بڑے ڈر ڈر کے جاتے ہیں، اور جی تھانے دار نے پھد لیا، وہ پرچہ ہو گیا ہے. اس دفعہ آپ وہاں پر گئے ہیں غالب ہو کے، غالب بن کے نا، یہ ہمارا تھانہ ہم نے توڑ پھوڑ کیا. تو آپ سوچیں کہ امپاورمنٹ کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو کتنی امپاورمنٹ ہوئی ہے. دوسری بات ہے کہ فری میں آپ کی جنت کی ٹکٹ بھی کٹ گئی ہے کیونکہ آپ نے گستاخ رسول کو قتل کیا ہے نا، گستاخ مذہب کو قتل کیا ہے. وہ ایک چھوڑنے کی کارروائی چلنی تھی، یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا. باٹم لائن اس کا یہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرینتھا کمارا کو قتل کیا گیا تھا وہ بہت بڑی سٹوری تھی کیونکہ باہر والا کوئی قتل کیا گیا تھا. لیٹس بی فرینک اباؤٹ اٹ. ہمارا اپنے بنتے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے بعد ایک ایوارڈ دیا گیا تھا، محسن صاحب تھے جنہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی، پرینتھا کو. جی پرینتھا کو. اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ 1000 سرٹیفکیٹ بانٹ لیں کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ ایک ہے نا ایک نیٹ فلکس شو ہے ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود مرڈر. یہاں پر ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود مرڈر کا جو اگر میں ورژن بناؤں کہ شاہ زیب میں آپ کو مارنا چاہتا ہوں، میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تھوڑا بزدل ہوں، میں خود نہیں کرنا چاہ رہا، میں پکڑا جاؤں گا، میں آپ کو لے جاؤں گا کسی بازار میں اور کہوں گا یہ ہے گستاخ رسول. ہو سکتا ہے کہ کچھ صفوں کو میں خود جلا دوں. رمشا مسیح کے کیس میں یہی ہوا تھا، امام نے خود وہ قرآن کے صفحے جلائے تھے، اس پر کوئی کبھی پرچہ نہیں ہوا. اور جو مجمع ہے جو موب ہے وہ میرا کام کر دے گا. بعد میں پتہ لگے گا جی یہ تو بے بنیاد الزام تھے، تو کوئی بات نہیں یار، بندے سے غلطی ہو جاتی ہے. تو You are dead. اس پہ جو ہے نا، اچھا یہ صرف یہی نہیں ہے، کافی ڈیٹیلڈ ایک پیس کیا ہے ان کے لیے احمد اعجاز نے، میں وہ دیکھ رہا تھا. اس میں جو ڈی ایس پی کو انہوں نے کوٹ کیا، کیونکہ میرے لیے سب سے شاکنگ ایلیمنٹ یہ تھا کہ تھانے کے اندر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی الزام لگتا ہے، اچھا پولیس نے کہا کہ جی کہ ہم فوراً گئے، ہم اس کو اریسٹ کر کے لے کے آ گئے، ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی وہ کیا. تو ڈی ایس پی کو وہ کوٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ 6-7 اہلکار تھے تھانے میں، اور جو موب ہے وہ کوئی 1000-1500 تو کیا کرنے والے ہو؟ اچھا اس میں مطلب مجھے تو یہ تھا کہ میرے حساب سے تو ریاست فیل ہو گئی نا، کہ آپ 60 کے قریب لوگ ابھی تک اریسٹ کیے ہیں، باقی تلاش کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس سچویشن میں کیا ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، جب ریاست کو اوور پاور کر دیا ایک موب نے، اور یہ موب جو ہے یہ کہیں پہ بھی جمع کیا جا سکے کسی بھی لاؤڈ سپیکر کے ذریعے. اچھا اس میں دیکھیں، اس میں گاڑی ایک تھی تھانے کی، اس میں اس کو ملزم کو بٹھا کے یہ نکال کے کہیں اور محفوظ مقام پہ پہنچا سکتے تھے، لیکن اس گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا. اچھا یہ ایک دیکھیں نا، یہ بھی ایک اور چیز ہے. یہ بھی تو دیکھو کرنے کے لیے آپ کیا کرو گے؟ ول یو آپ اوپن فائر کرو گے کیا؟ اب یہ بھی تو سوال ہے نا. گاڑی میں پیٹرول نہیں. بائی دی وے ایک اور اس میں ایک چیز لینی چاہیے کہ حیدرآباد میں بھی اسی طرح کا ایک کیس ہوا تھا، اس میں لوکل علماء اور پولیس نے بچا لیا تھا. تو ایسا بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. جو سری لنکا کے پروفیسر، ہاں اس کے بعد بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا ہے آخر میں. ابھی فی الحال چیک کرتے ہیں وقفہ لیں. مصائب اور تھے پر اس کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے. آج مجھ سمیت نہ جانے کتنوں کو آواز کا استعمال، چہرے کا اتار چڑھاؤ اور اسکرپٹ کو گھول کے پینے کی ترکیب بتانے اور سکھانے والا ایک جید استاد چلا گیا. جسم چلا گیا، اپنی آواز اور تصویر اور تجربہ چھوڑ گیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں، تو ایک صاحب تھے خادم محی الدین، میتھس کے ٹیچر تھے، موسیقی اور ڈرامے سے بھی روشناس تھے. انہوں نے ہی اپنے اس اکلوتے بچے کو چانس دیا تھا پہلی بار اپنے اسکول میں اسٹیج پہ، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جس کو ایک دفعہ اسٹیج کا پاؤڈر لگ جائے پھر وہ جب تک زندگی ہے تب تک رہتا ہے. پھر ظاہر ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کیا، پھر ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے، پھر براڈ کاسٹنگ کی تربیت کے لیے جب آسٹریلیا گئے تو وہاں جب تھیٹر ویٹر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو میں غلط لائن میں ہوں، میری تو اصل منزل جو ہے وہ ڈرامہ اور تھیٹر اور ڈائریکشن ہے. تو وہاں سے وہ برطانیہ پہنچے اور جو رائل اکیڈمی ہے جسے راڈا کہتے ہیں، رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹس، اس میں انہوں نے داخلہ لے لیا. 60 کی دہائی میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان آئے تو ای ایم فاسٹر کا جو ناول ہے پیسج ٹو انڈیا، اس میں ڈاکٹر عزیز کا جو کردار ہے وہاں سے ضیاء محی الدین جو ہیں جو ہمیں ملے، وہاں سے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئے.
پھر 62 میں لارنس آف عربیہ کا تو کلپ آپ دیکھ چکے ہیں، شورائے آفاق فلم ہے. پھر 92 میں ایک امیکولیٹ کنسیپشن، اس میں جو انہوں نے ایک بڑا یادگار کردار ادا کیا تھا. لیکن ان کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹیلی ویژن کے لیے وہ بڑا وہ ہے، تاریخی ہے. یعنی اس زمانے میں جب ہم ریئلٹی شو کی اصطلاح ہی جو ٹرم ہی نہیں ایجاد ہوئی تھی، کیونکہ لائیو ہوتا تھا نا، انہوں نے پہلا ریئلٹی شو جو ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن اس کی ہسٹری میں جنوری 1971 میں ضیاء محی الدین شو کے نام سے انہوں نے کیا، جس میں وہ پرسنالٹیز کو بلاتے تھے. اور ان کا بڑا مشہور ایک تھا کہ دینا ذرا ٹھیکہ، اور اس پہ ایک نظم جو ہے وہ اپنے مخصوص اسٹائل میں جو ہے سناتے تھے. 75 میں پی آئی آرٹس اکیڈمی جو ہے وہ قائم کی. 70s میں رقص، ڈرامہ، تھیٹر یہ بھی پاکستان ہوتا تھا. اور پھر انٹرنیشنل لنکس انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی اس آرٹس اکیڈمی کے تھرو، اور وہاں کے لوگوں کو بھی باہر بھیجتے تھے ٹریننگ کے لیے. پھر جب ضیاء الحق کا زمانہ آیا تو یہ برمنگھم شفٹ ہو گئے اور خاصے طویل عرصے تک وہاں رہے. بیچ میں کٹ کر رہا ہوں، ٹائم چونکہ کم ہے. 2005 میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس جنرل مشرف کا آئیڈیا تھا، انفیکٹ ان کی صاحبزادی کا آئیڈیا تھا. تو اس کی جب بنیاد رکھی گئی تو آپ کو پہلا بانی چیئرمین بنایا گیا، جس کے وہ آج تک وہ چیئرمین تھے. اچھا، آخری دن تک وہ فعال رہے. 3 کتابیں چھوڑی تھیٹر اور زندگی کے موضوع پہ. یہ جو آپ نے بات کی نا آخری دن تک، یہ کتنی عمر تھی؟ 92 سال کی. وہ سب آپ نے ان سے سیکھا، کام کیا ان کے ساتھ؟ جی میں نے بالکل سیکھا ہے. اور زبان کے معاملے میں بہت ہی سینسٹیو تھے وہ. زبان جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور زبان کے لیے اتنا ہی ریاض ضروری ہے جتنا کوئی موسیقار اپنے فن کے لیے کرتا ہے. اور اس بارے میں ہر انٹرویو میں کوئی نہ کوئی وہ بات کرتے تھے. 91-92 برس عمر پائی، اور اس میں سے لگ بھگ 68 برس جو ہیں وہ اسٹیج کو اور لٹریچر کو دے دیے. اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اور کیا زندگی گزاری. مجھے ان کی ایک لائن یاد آ رہی ہے کہ میں آخری دن بھی اس دنیا میں ورکنگ واکنگ شوز میں گزارنا چاہتا ہوں. اور آپ کو شاید یاد ہو آج منڈے ہے، ورکنگ ڈے ہے. خدا حافظ.